ہندوستان کے بارے میں بھی آپ نے خوشخبری فرمائی اور فرمایا کہ میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو ہندوستان پہ جہاد کرے گا. اور سیدنا ابو ہریرہ تو انتظار کرتے رہے کہ اے کاش ہندوستان پہ کوئی لشکر کشی اور جہاد کی کیفیت ہو تو اپنا سارا مال بھی اس پہ لگا دیں، اپنی جان بھی اس پہ لگا دیں، شہید ہو جائیں تو شہید اور بچ کے آئیں زندہ تو بھی جنت کی خوشخبری. تو ہندوستان کے بارے میں آپ نے اس سرزمین پاک و ہند کے بارے میں کہنا چاہیے، آپ نے خوشخبریاں فرمائی. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اس جگہ سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آ رہی ہے. علامہ اقبال نے بھی اس بات کو بہت خوبصورت انداز میں موزوں کیا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ایک اور صحابیہ ہیں، ورقہ ان کا نام ہے. بیچاری شہید ہونے کو بہت تڑپتی تھی، اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے. یہ بھی ایک صحابہ میں جذبہ تھا. یعنی خیبر کے موقع پہ ایک بیچارے صحابی تھے، اونٹ چراتے تھے، تو بہت مال غنیمت ان کے حصے میں آیا تو وہ رونے لگے. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے میں کس لیے جہاد میں شریک ہو رہا تھا، میں اس مال غنیمت کے لیے تو نہیں لڑ رہا تھا. اس نے مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو شہادت کے لیے لڑ رہا تھا، مجھے تو وہ چاہیے. تو آپ نے اس کو شہادت کی خوشخبری عطا، دعا بھی فرمائی اور شہادت کی خوشخبری بھی عطا فرما دی اور اگلے مارکے میں وہ شہید ہو گیا. اچھا ایسے ہی یہ بیوی تھی ورقہ، غزوہ بدر پہ چلنے کو تیار ہو گئی. تو آپ نہیں لے جانا چاہتے تھے انہیں. آپ نے کہا تمہیں شہادت چاہیے کہ نہیں، میں غزوہ بدر میں جانا چاہتی ہوں اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتی ہوں. فرماتے ورقہ گھر میں ہی بیٹھو، تمہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے شہادت مل جائے گی. اور یہی ہوا بیچاری، گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے کسی نے ان کا گلا گھونٹ کے مار دیا، شہید ہو گئی. تو اس قسم کے واقعات اس قدر زیادہ ہیں احادیث میں اور صحیح احادیث میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ایک ایک سانس معجزہ تھا. آپ کی زبان مبارک سے ایک ایک جملہ جو نکلتا تھا وہ معجزہ ہوتا تھا. اب کیا بات ہے ان لوگوں کی، اس انسائکلوپیڈیا کی، جو یہ کہہ دے کہ پروفٹ محمد نو میریکل ایکسپٹ دی قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہیں تھا، بس یہ قرآن ہی لیے پھرتے ہیں جس کو معجزہ کہتے پھرتے ہیں. یہ ایک بڑی جسارت کی بات ہے. یعنی ایک صحابی ملنے آئے ہیں عمار بن یاسر، تو آپ ان سے پیار سے کہتے ہیں کہ یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار ایک باغی گروہ تجھے قتل کر دے گا. جنگ صفین میں بیچارے یہ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. تو اس قسم کی اب ایک پیش گوئی ہمارے بارے میں بھی ہے. ہاں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ 5 دور آئیں گے. فرمایا پہلا دور تو وہ ہے جو نبوت کا دور ہے، دوسرا دور خلافت راشدہ کا ہے، اور فرمایا تیسرا دور ملوکیت کا ہے، ظالم ملوکیت کا دور، اور چوتھا دور ظلم و استبداد کا، محکومیت کا اور میری امت کی غلامی کا دور ہے. اور فرمایا 5واں دور پھر سے خلافت اسلامیہ کا ہے. تو عزیزان گرامی، غالباً ہم چوتھے دور کی آخری انتہا میں سے گزر رہے ہیں. میرا دل مانتا ہے کہ چوتھا دور ختم ہوا چاہتا ہے اور 21ویں صدی میں ہم انشاءاللہ 5ویں دور میں داخل ہو جائیں گے، جو پھر سے خلافت اسلامیہ کا دور ہے، اور جس کی کہ علامہ اقبال نے بھرپور آواز میں پیش گوئی کر دی ہے، اور غالباً وہ اسی حدیث کی روشنی میں کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی موجودہ حالت کے بارے میں ایک پیش گوئی کی ہے. اب وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو بات نہیں بنے گی، ذرا انہی الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے. ارشاد ہے، یہ مسند ابی داؤد میں اور بہقی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے
ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی، یعنی تم پر متحد ہو کر حملہ کریں گی، جس طرف کھانے والے کھانے کے دسترخوان پہ گرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے ہوگا کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں بہت بڑی ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر کف اور خس و خاشاک ہوتا ہے کہ سیلاب ان کو بہائے لیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کمزوری کیا ہوگی؟ مل وہن یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت سے حالت کے بارے میں ایک پیشگوئی کی ہے۔ اب وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو بات نہیں بنے گی، ذرا انہی الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے۔ ارشاد ہے، یہ مسند ابی داؤد میں اور بحقی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی، یعنی تم پر متحد ہو کر حملہ کریں گی، جس طرف کھانے والے کھانے کے دسترخوان پہ گرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے ہوگا کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں بہت بڑی ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر کف اور خس و خاشاک ہوتا ہے کہ سیلاب ان کو بہائے لیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کمزوری کیا ہوگی؟ مل وہن یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، یہ اس وہن کے اسباب ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اگر غور کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی حرف بحرف ہم پہ پوری ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نبوت کی پیشگوئیاں ہیں جو ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہی ہیں۔